السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالیہ محدین اور میں ہادیہ بلال آج کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان خصوصی مولانا آصف حسین صاحب، آئیے ہم کچھ علمی سوالات کے ذریعے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے استاد محترم سے، بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور دینی و دنیائی تعلیم میں توازن کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا سوال جہاں تک ہے تو دینی تعلیم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا پرفتن ہے، اور دور حاضر کا مسلمان دینی تعلیم سے بھی دور ہو چکا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی دنیاوی تعلیم پر بھی اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کا بر صغیر کا ماحول دیکھا، پھر اس کے بعد وہ یورپ چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ تو یورپ میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی طرز تہذیب، وہاں کی پڑھائی جو صلیبی اور صہیونی تھے یعنی عیسائی اور یہودی، تو ان کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں ہر فن پہ، چاہے وہ تفسیر پر ہوں، چاہے وہ حدیث پر ہوں، چاہے وہ اسلامی لا ہو، چاہے وہ اسلامی ہسٹری ہو، تو وہ صلیبی، وہ صہیونی ان کتابوں کی ورق گردانی کر رہے تھے اور کتابوں میں سے خاص خاص پوائنٹ نکال کے اپنے اوپر اپلائی کر رہے تھے اور ترقی کر رہے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چیز دیکھی، پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے یہاں ایک شعر کہا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھی میں نے یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا۔ موجودہ دور کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی، ایمانی اخلاقی تعلیم بھی، اور دنیاوی تعلیم میں بھی اعلیٰ قسم کی تعلیم دیں، تاکہ ہمارے بچے آگے جا کے ڈاکٹرز بن سکیں اور سائنٹسٹ بن سکیں اور بڑے بڑے عہدوں پر، یعنی دنیاوی اعتبار سے سائنس کی جتنی بھی شعبے ہیں ان پر پوری گرفت جو ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، ایسا ماحول بنایا جائے جس میں کھلی فضا کے اندر دینی تعلیم بھی پڑھی جائے اور جو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی پڑھی جائے، تاکہ آگے جا کے مسلم امہ جو ہے خصوصاً 55 ممالک جو ہیں ترقی کریں اور اپنا نام پیدا کریں۔ میرا دوسرا سوال ہے استاد محترم سے، موجودہ دور میں بچوں کے مکاتب کے نظام کو کس طرح مؤثر اور فعال بنایا جا سکتا ہے؟ موجودہ دور کے اندر ہمارے دینی مکاتب جو ہیں ان کو کس طرح فعال بنایا جائے، اس کی تعلیم کو کس طرح مضبوط بنایا جائے، ان مکاتب کو فعال کس طرح بنایا جائے۔ والدین اس چیز کی فکر کریں، کوشش کریں کہ اپنے بچے کو، بچی کو، طلاب کو قرآنی تعلیم دیں، اور اساتذہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مکتب ضرور رکھیں جس میں ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں اور جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، اور تعلیم کا معیار القرآن پڑھایا جائے اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تجوید، مخرج پڑھایا جائے، اور اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سے روشناس کیا جائے بچے کو، اور خصوصاً پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھائی جائے، اور ساتھ ساتھ فقہ کی کتابیں جو ہیں پڑھائی جائیں، تاکہ بچیوں اور بچوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے اس پرفتن دور کے اندر جہاں باطل یلغار کر رہا ہے، جہاں ہر طرف سے اسلام پر تیر برسائے جا رہے ہیں، اور جہاں
ہمارے بچے جو ہیں جن کو دینی تعلیم نہیں ہے، یونیورسٹیوں تک پہنچ چکے ہیں، وہ ارتداد کا شکار ہیں، یعنی دماغ کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے، وہ طرح طرح کے بے تکے سوال کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں مکتبہ نہیں پڑھا ہے، وجہ یہی ہے کہ بچی بے پردہ ہو کے یونیورسٹی جا رہی ہے، پردے کا کوئی اس کے پاس تصور ہی نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مقدس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نہیں پڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے اندر بڑے ہو کے پھر آگے جا کے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا فعال اس طرح بنایا جائے گا کہ ہر مسجد کے ساتھ ساتھ، ہر محلے کے ساتھ، چاہے وہ جامعہ ہو یا پنجگانہ مسجد ہو، وہاں مکتب بنائے جائیں، جو ایکسپرٹ اساتذہ ہیں ان کو لایا جائے تاکہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، تاکہ بچہ نورانی قاعدے سے شروعات کرے، قرآن مقدس پر پہنچے، قرآن کا حافظ بھی ہو، حافظہ بھی ہو، اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، نبی کی سیرت بھی پڑھے، پھر جا کے اس طرح ایک سسٹم جو ہے، ایک نظام جو ہے فعال ہوگا، اور پھر جا کے ایک انقلاب بھی برپا ہوگا۔ میرا اگلا سوال ہے استاد محترم سے، آج کے دور میں لکھنے کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارے تحریر میں مضبوطی اور پختگی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ عانیہ محدین کا بڑا بہترین سوال ہے اور عالمانہ سوال ہے۔ جو ادیب ہیں، رائٹر، وہ کس طرح پیدا ہوں گے؟ تو اگر ہم دنیاوی علوم کی بات کریں، جیسے کہ آپ لوگ نرسری سے لے کر میٹرک تک جاتے ہو، میٹرک سے لے کر ہائر تک جاتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کی کالج کی لائف شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی کی لائف شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے صرف محدود رکھا اپنے سیلبس کے ساتھ تو آپ اچھے رائٹر نہیں بن سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے ہو۔ آپ کو اپنے سیلبس کے ساتھ ساتھ کچھ انگریزی لٹریچر، آپ جیسے آپ انگریزی میں دلچسپی ہے آپ کی، آپ انگلش پڑھنا چاہتے ہو، آپ سائنس میں آپ کی دلچسپی ہے، تو آپ کو ایسی کتابیں پڑھنی ہیں سیلبس سے باہر جو بڑے بڑے ادیبوں نے لکھی ہے۔ تو جب وہ کتابیں آپ پڑھو گے، ضروری سی بات ہے کہ وہ باتیں، وہ الفاظ آپ کے دل اور دماغ کے اندر سیو ہو جائیں گے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ مشق کرو گے لکھنے کی۔ جب آپ پڑھو گے کسی کتاب کو، پھر اس کے بعد ایک لیسن آپ نے پڑھی، ایک باب آپ نے پڑھا، اس کے بعد اس لیسن کو، اس باب کو اپنے 50 ورڈز میں لکھو کہ میں نے کیا پڑھا۔ اسی طرح آپ کی، کیونکہ پڑھا تو ہے آپ نے، الفاظ تو سیو ہو چکے ہیں اور آپ کا ایک ذہن بن چکا ہے، تو جب آپ نے ایک دن 50 ورڈ لکھے اپنے الفاظ میں، تو وہی ارتقاء ہوگا، ترقی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی تحریر، آپ ایک اچھے رائٹر بن جائیں گے۔ اسی طرح دینی اعتبار سے اگر ہم اپنی کشمیر کی بات کریں تو وائز بہت ہیں اور لکھنے والے جو رائٹر ہیں وہ کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھتے لوگ بہت کم ہیں۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے، اگر کسی کو رائٹر بننا ہے، اگر کسی کو لکھنا ہے، ان کو بڑے رائٹروں کی کتب پڑھنی ہے۔ جیسے کسی کو دین پڑھنا ہے، انہیں ابوالکلام آزاد جو ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں اور ہندوستان کے کانگریس کے زمانے میں، کسی زمانے میں وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، اس کی کتابیں جب آپ پڑھو گے، کیونکہ اس کی کتابوں کے اندر ادب ہے، وہ بہت بڑے ادیب تھے۔ اسی طرح مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے رائٹر تھے، بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑا قلم، بڑا نام تھا ان کا۔ اسی طرح ابوالحسن ندوی، کیونکہ ندوہ کے بہت بڑے استاد تھے اور عرب سے لے کر عجم تک ان کا ایک بڑا نام تھا، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے ادیب تھے۔ تو اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی، وہ فقیہ بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ شعراء کو پڑھنا ہے، جو شاعر لوگ ہیں، کیونکہ رائٹر بننے کے لیے ادیبوں کی کتابیں بھی پڑھنی ہیں اور شعراء جو ہیں یعنی شاعر، ان کی کتابیں بھی پڑھنی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کو پڑھنا ہے، میر تقی میر کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ ادیبوں کی کتابوں کو پڑھو گے
तो पढ़ने के साथ साथ फिर लिखो, डायरी अपने पास रखो और लिखो 50-50 वर्ड, 100 वर्ड, 40-40 वर्ड्स में वो जो आपने पढ़ा है उसको मुंतकिल करो। तो इस तरह आपकी तकरीर भी जो है मजबूत हो जाएगी, यानी आपका कलाम करने का सलीका जो है, तरीका जो है वो मजबूत हो जाएगा, यानी आपकी तकरीर, आपका कलाम वो मजबूत हो जाएगा। और आपकी तहरीर जो है यानी राइटर, लिखने का ज़ौक़ जो है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह हमारी तहरीर जो है मजबूत बन सकती है और आने वाला वक्त जो होगा उसमें हमारी किताबें हम लिखेंगे, वो किताबें छपेंगी और आने वाली नस्ल जो है, पढ़े लिखे लोग जो हैं उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। मोहतरम व मुकर्रम मौलाना आसिफ हुसैन साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी रहनुमाई की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।